حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ کوئی زبان خاموش نہ رہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر. خدا شاہد ہے کامل ایمان میرا ہو نہیں سکتا. اور ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے، ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے. منبر نہیں ہوگا تو سرے دار کریں گے. ہمیں جنت کی تمنا ہے اس لیے کہ جنت میں سرکار کا دیدار کریں گے. جب تک دہن میں زباں اور سینے میں ہے دل کاذب کی نبوت کا انکار کریں گے. بات از مصطفیٰ جو کہے نبی ہوں وہ جھوٹا ہے، جھوٹے کو رسوا سرے بازار کریں گے. بولو جھوٹے کو رسوا سرے، سب بولو جھوٹے کو رسوا سرے. انتہائی واجب الاحترام. یہ وہ مقدس رات ہے کہ جس رات اللہ تعالی اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. اور اللہ تعالی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بڑھ کر اللہ کے پیارے محبوب کی امت کے گناہگاروں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ جب مقدس گھڑیاں شب برات کی آتی ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں، مقدس مقامات پر چلے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں. کچھ لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جو دلیلیں مانگ رہے ہوتے ہیں. دلیلیں مانگ رہے ہوتے ہیں جناب یہ کہاں پہ لکھا ہے اس رات میں سجدہ کرنا جائز ہے. دلیلیں مانگتے ہیں. میں نے کہا یہ تو ظرف کی بات ہے، کوئی کہہ گیا کوئی سہ گیا. اور خدا کے اچھا مجھے آپ اپنے دلائل کی دنیا سے ہٹ کر چھوڑ دیے دلائل کو. ابھی علامہ صاحب آئیں گے، آپ کچھ موضوع پر سیر اثر گفتگو کریں گے، آپ کو سب کچھ سنائیں گے. دلائل کو چھوڑیے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، سب کچھ پیچھے چھوڑیے، مجھے اپنے ایمان سے بتائیے آج کل جو ہمارا رجحان مساجد کی طرف ہے وہ کتنا زیادہ ہے؟ کیا بہت زیادہ ہے نا ہمارا رجحان مساجد کی طرف؟ بولیے نا یار. کیا کہیں رگے نازک پر آپ کے ہاتھ تو نہیں آ گیا؟ بولیے تو صحیح یار، آپ پریشان ہو گیا. ہمارا مساجد کی طرف رجحان کتنا ہے؟ بہت کم ہے، بہت کم ہے. اپنے ایمان سے بتائیے. ایسا ہے نا ہمارا مساجد کی طرف رجحان بہت کم ہے. اگر کسی طریقے سے حضور کے غلاموں کو اکٹھا کر کے مسجد میں بٹھا دیا جاتا ہے تو اس میں بدعت والا کون سا کام ہے؟ اس میں بدعت والا کون سا کام ہے جناب؟ یہ تو میرے اللہ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہاں پر بٹھا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ سب جو دوست احباب آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی دلی نیک مرادوں کو پورا فرمائے. اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. موضوع جو میرے ذمہ لگایا گیا وہ ہے مسئلہ ختم نبوت. سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے کہ ختم نبوت کس کو کہتے ہیں. ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھیے اس بزم گیتی میں
سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ ہے. آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی آیا نہیں ہے، مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں ہے. شریعت میں اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. اس کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ فطرت کا قانون ہے. یہ فطرت کا قانون ہے کہ ہر چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے اور ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے. نبوت کی جو ابتدا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام پر ہے اور نبوت کی انتہا جناب محمد مصطفیٰ پر ہے. اور جب کسی چیز کی انتہا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آگے کسی چیز کی گنجائش نہیں رہتی. جب مصطفیٰ پر نبوت کی انتہا ہو گئی ہے تو مصطفیٰ کے بعد کسی نبی کی انتہا ہو، کوئی نبی پھر مصطفیٰ کے بعد آ سکتا ہی نہیں ہے. جب انتہا مصطفیٰ پر ہو گئی حضور کے بعد پھر آگے کسی نبی کی گنجائش رہتی نہیں. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، حضور کی بعثت سے پہلے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے بہت سارے دروازے تھے، بہت سارے دروازے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے آدم کا دروازہ ہے، اس دروازے سے آؤ گے تو رب کا قرب ملے گا. فرمایا یہ نوح علیہ السلام کا دروازہ ہے، اس دروازے سے آؤ گے تو رب کے قریب پہنچ جاؤ گے. یہ ابراہیم کا دروازہ ہے، اس دروازے سے آؤ گے تو مالک سے رابطہ ہو جائے گا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دروازہ ہے، اس دروازے سے آؤ گے اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے گی. فرمایا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دروازہ ہے، اس دروازے سے آؤ گے تو رب کی معرفت مل جائے گی. مگر اللہ نے جب اپنے پیارے محبوب کو اس کائنات میں تخلیق کیا تو جتنے بھی چھوٹے چھوٹے دروازے تھے سب دروازوں کو اللہ نے بند کر دیا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مین گیٹ کو کھول دیا، مین دروازے کو کھول دیا اور اعلان فرمایا کہ جو میرے تک پہنچنا چاہتا ہے وہ نبوت محمدی کے گیٹ سے اندر آئے گا تو مجھ تک پہنچ پائے گا. جو میرے مصطفیٰ کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جائے گا وہ سنو دنیا والوں، وہ دنیا میں ذلیل ہو جائے گا، آخرت میں رسوا ہو جائے گا. فرمایا یہ میرے نبی کا دروازہ ہے، باقی سب بند ہو چکے ہیں. اب جو اس دروازے سے آئے گا وہی مجھ تک پہنچ پائے گا. تیری گلی سے جو یار پھرتے ہیں یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں. تیری گلی سے جو یار پھرتے ہیں وہ مسلمہ کذاب اور مسلمہ پنجاب کی طرح یوں در بدر خار پھرتے ہیں. اور پھر کے گلی گلی تباہ سب کی ٹھوکریں کھائے کیوں، دل کو جو دے عقل خدا پھر تیری گلی سے جائے. فرمایا یہ میرے نبی کا در ہے، میرے نبی کا در چھوڑ کر کسی اور در پہ جاؤ گے تو ذلیل ہو جاؤ گے. محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں، بولو سبحان اللہ. محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے. ہمیں ہے تو کیا تم خدا ہی کو مانو، اور خدا ہی نہ مانو تو پھر کیا کرو گے. یہ میرے نبی کا در ہے. کہا میرے نبی کے دروازے سے آنا ہے تو پھر مجھ تک پہنچ پاؤ گے. پہلے دروازے میں نے بند کر دیے لیکن اس دروازے سے گزرنے کے لیے قبلہ اللہ نے شرط رکھی ہے. فرمایا اس دروازے سے وہی گزرے گا جس بندے کے پاس چابی ہوگی. کیا ہوگا جی؟ اس دروازے سے گزرنے کے لیے فرمایا چابی کا ہونا ضروری ہے. وہ چابی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے جسے لوگ کلمہ طیبہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. فرمایا جس کے پاس کلمہ طیبہ کی چابی ہے وہ بندہ اس راستے سے بآسانی اندر داخل ہو سکتا ہے اور مجھ تک پہنچ سکتا ہے. اللہ نے اس راستے سے گزرنے کے لیے، اس دروازے سے گزرنے کے لیے ہمیں جو چابی عطا فرمائی ہے کلمہ طیبہ کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کلمے کے اندر میرے رب نے اپنے نبی کی ختم نبوت کا اعلان بھی کر دیا ہے. ذرا
توجہ کریں تو بات سامنے واضح ہو جاتی ہے. غور کیجئے, یہ جو کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس کلمے کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ لا الہ الا اللہ ہے, دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ ہے. اس کلمے کا جو پہلا حصہ ہے, پہلے حصے میں رب العالمین کی وحدانیت کا ذکر ہے. جو دوسرا حصہ ہے, اس دوسرے حصے میں خاتم النبیین کی نبوت کا ذکر ہے. جو پہلا حصہ ہے اس کے بھی 12 حروف ہیں, جو دوسرا حصہ ہے اس کے بھی 12 حروف ہیں. جو پہلا حصہ ہے اس کے بھی 12 حروف ہیں, جو دوسرا حصہ ہے اس کے بھی 12 حروف ہیں. فرمایا جو پہلے حصے سے حروف کی کمی کرے گا وہ بھی کافر ہے, جو دوسرے حصے سے حروف کی کمی کرے گا وہ بھی کافر ہے, جو پہلے حصے میں ایک نقطے کا اضافہ کرے گا وہ بھی کافر ہے, جو دوسرے حصے میں ایک نقطے کا اضافہ کرے گا وہ کافر ہے. اور ایک کلمہ کی یہ مطابقت, یہ موافقت پکار پکار کے ہمیں بتا رہی ہے اے دنیا والوں, جیسے خدا کے بعد کوئی معبود نہیں, مصطفیٰ کے بعد کوئی رسول. جس طرح خدا کے بعد کوئی معبود نہیں ہے, مصطفیٰ کے بعد کوئی رسول نہیں ہے, جس کا یہ عقیدہ ہے وہ بولے تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اور یہ بات ذہن میں رکھیں, یہ جو مسئلہ ختم نبوت ہے, یہ تو جو میری طرف, یہ جو مسئلہ ختم نبوت ہے اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے جی؟ بولو نا یار, کس کے ساتھ ہے؟ اس مسئلے کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے. اور یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جس عقیدے کی بنیاد پر پورے دین اور پورے اسلام کی عمارت کھڑی ہے. اس عقیدے کے اندر معمولی سی لچک انسان کو ایمان کی بلندیوں سے گرا کر کفر کی پستیوں میں پٹخ دیتی ہے, اور پھر ایسا وہ گرتا ہے کہ ساری زندگی اٹھنے کے قابل نہیں رہتا ہے. اور جہاں تک اس مسئلے کے عقیدے کا تعلق ہے تو یاد رکھیے, مسئلہ ختم نبوت, عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ قرآن کی سینکڑوں آیات اور سینکڑوں احادیث صحیحہ سے ثابت ہے. اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت کی آخری کڑی ہے. حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. حضور پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے. جب حضور پر دروازہ بند کر دیا گیا ہے تو پھر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا, چاہے وہ مسلمہ کذاب ہو یا مسلمہ پنجاب ہو. جس کو سمجھ آئیے نہ بولے یار سبحان اللہ. یہ مسئلہ عقل سے تعلق رکھتا ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں, جب بند ہو گیا دروازہ تو حضور کے بعد کوئی نہیں آ سکتا, چاہے مسلمہ کذاب ہو یا مسلمہ پنجاب. ہاں سمجھ آ رہی ہے؟ بولیے سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو نبوت کے تخت پر بٹھا کر حضور کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا کر کائنات کی فضاؤں میں خاتم النبیین کا پرچم لہرا کر اپنے نبی کی ختم نبوت کا اعلان اس انداز میں کیا. قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرمایا لوگوں سنو, محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے, میں رب العالمین ہوں, میرا نبی خاتم النبیین ہے. میں رب العالمین ہوں, میرا نبی خاتم النبیین ہے. اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک قرآن کے اندر یہ ہمیں فیصلہ بتا دیا. اور یہ یاد رکھیں, عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ ایسا واضح مسئلہ ہے, انسان تو انسان رہے, جانور بھی میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت کی گواہیاں دے کے چلے گئے. اچھا مجھے یہ بتاؤ, اردو میں میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اگر نہیں تو پنجابی میں جناب بات کر لیتے ہیں, کیا خیال ہے؟ اردو میں چلے یا پنجابی میں؟ کیوں جی, پنجابی میں ٹھیک ہے. سنیے ذرا حدیث پاک. ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
कान फी महफिली मिन असहाबिही, हजरत फरूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते ने कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा दी कचहरी दे अंदर तशरीफ फरमा सन। सहाबा दी बज़म लगी सी, हुजूर तशरीफ फरमाने, सारे सहाबा इकराम हुजूर दा दीदार भी फरमा रहे ने ते हुजूर कोलों खिताब भी समात फरमा रहे ने, हुजूर दी गुफ्तगू भी समात फरमा रहे ने। ऐसे दौरान तो जो करना आप फरमाते ने, इस जा आराबिजुन मिन बनी सुलैम, ऐसे दौरान एक शख्स आया, एक देहाती, एक पेंडू आया जिदा ताल्लुक कबीला बनी सुलैम दे नाल सी। किस हालत के अंदर आया जनाब? कद सादा दब्बन फजालहु कम्महु, उस बंदे ने गो दा शिकार कीता सी। किदा शिकार कीता सी? गो कदी वेखी है जनाब? जिन्हें वेखी जरा हाथ खड़ा करे। जिस बंदे ने गो वेखी है जरा हाथ खड़ा करे। माशाल्लाह, मुअर्रिखीन ने लिखा है एक खुशकी दा जानवर है, खुशकी दा जानवर है और 700 साल तक इस जानवर की उम्र होंगी है। कितनी उम्र होंगी है? 700 साल तक इस जानवर की उम्र। और ऐसा शरीफ इंसान ये जानवर है, किसी को डंग नहीं मारता, मगर जिन्हों डंग मारदा है तो फिर छड़दा भी नहीं, बंदा बचदा नहीं जिन्हों डंग मार देता है। कद सादा, उन्हें शिकार किया से दब्बन गो को, फजालहु मिन कम्मिही, और अपनी आस्तीन में डाला था। आले अरब दा रवाज सी आस्तीना खुलियां रखते सन, आस्तीना खुलियां रखते सन। उन्हें उस गो नू शिकार करके ते अपनी आस्तीन दे अंदर पाया सी ते की करदा सी पिया? फयज़हबु इला रहलिही, अपने मंजिल दे वल जा रहा सी, शिकार करके ते अपने घर जा रहा सी। इसे दौरान सामने चूंकि हुजूर दी महफिल लगी सी, हुजूर ते नजर पै गई। बस हुजूर ते नजर पै गई, जो हुजूर ते नजर पई ते ब्रेकां लग गई। ए मेरे नबी दा कमाल सी कि जेड़ा हुजूर नूं वेंदा सी ते फिर हुजूर जान नहीं सन देंदे। ए हुजूर दा कमाल सी, जेड़ा वेखदा सी फिर एक दफा रुक जांदा सी। उत्थे रुक गया, रुक के सहाबा इकराम कोल पुछदा है, काला मन हाजा, ए कौन बैठे हुए ने जिन्हां दी सारी ताबेदारी कर रहे हैं? काला मन हाजा, ए कौन बैठे? कालू नबीयुल्लाह, साहबा ने फरमाए अल्लाह दे नबी बैठे ने। आवाज न बोलो सुभान अल्लाह। कालू नबीयुल्लाह, आपने फरमाया अल्लाह दे नबी बैठे ने। काल अल्लाह आमन, तू कहता मैं तो नहीं मानता कि अल्लाह दे नबी ने। साहबा ने फरमाया तू नहीं मानता ते ना मन, तेरे मनन या ना मनन दे नाल हुजूर दी नबूवत विच केड़ा फर्क पै जांदा है? नहीं मानता ते ना मन। फशक्कन नास, लोगों को चीरते हुए वो आगे बढ़ा। अच्छा, फअखराजा, उसने उस गो को अपनी उस आस्तीन से निकाला। व तरहू बैन यदै रसूलिल्लाह, उन्हें वो गो फड़ी ते फड़ के हुजूर दे कदमां च सुट देती। ते गो भी बड़ी देर तो मुस्तफा दे कदमां दे दीदार दा मुश्ताक कर रही सी। बड़ी देर तो तरसी बैठी थी, किसी वक्त तो वेला आए कि हुजूर दा दीदार हो जाएगी। एक सपने भी गारे सौर दे अंदर सप दी भी तमन्ना सी कि मैं हुजूर दा दीदार करांगा। उलमा ने लिखा है कि उस गार दे अंदर बहुत सारे सुराख सन। सिद्दीक अकबर ने सारे सुराख बंद कर दिए सन। एक सुराख रह गया सी, आपने ओदे उत्ते अपनी एड़ी रख दी सी। एड़ी रख के ते हुजूर नू अपनी गोद दे अंदर लैके ते हुजूर नू आराम करवा रहे। उलमा ने लिखा है कि सब सीधा आके हजरत अबू बकर सिद्दीक दी एड़ी ते आके दस्तक देता है। उस सप की उम्र तकरीबन 600 साल के करीब सी। 600 साल के करीब उस सप की उम्र सी। है भी बड़ा ताकतवर ते मोटा ताजा। अगर वो चाहता तो दूसरे सुराखा के अंदर आ सकता सी, मगर उन्हें आके अबू बकर सिद्दीक के कदमां ते दस्तक दी है। ते दस्तक दे के पूरी उम्मत को दसिया है कयामत तक जेड़ा मुस्तफा दे दर पे जाना चाहता है, पहले अबू बकर के दर पे आना पड़ेगा, फिर मुस्तफा के दर पे। पहले अबू बकर के दर पे आना पड़ेगा, फिर मुस्तफा के दर पे जाया जाएगा। इसी तरह गो भी बड़ी देर तो हुजूर दे दीदार दा मुश्ताक
हुजूर दे दीदार दे बारे अल्लाह दे बारगाह च तमन्ना भी कर दी सी और वक्त आ गया। व तरहू बैन यदै रसूलिल्लाह, उन्हें गो फड़ी ते जनाब लिया के हुजूर दी बारगाह च सुट देती। इत्थे एक छिपकली जनाब आ जाए, एक छिपकली ते पूरी महफिल नूं चुक के रख दे। ऐसा है कि नहीं? छोटी जी मेंढक आ जाए, छोटी जी मेंढक, हर बंदा हिलजुल करने लग पेगा, हिलन लग पेगा। ओ गो उन्हें आके जनाब आके ते सरकार दी बारगाह जिस वेले रखी, लेकिन गो ने जरा भर भी ना इस तरफ देखे आए ना इस तरफ देखे आए। गो दियां नजरा मुस्तफा दे कदमां ते लगियां हुई सन। क्यों? गो जुबाने हाल तो पुकार के कहती है तेरे कदमों में जो है अब गैर का मुंह क्या देखे, और तेरे कदमों में जो है अब गैर का मुंह क्या देखे, और कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। और गो जनाब हुजूर के कदमा च आके बह गई है, ना इधर जा रही है ना इधर जा रही है। क्यों? एदा जवाब है वे गो जुबाने हाल तो पुकार के कहती है मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं 2 कदम, मर ही जाऊं, मर ही जाऊं, मर ही जाऊं, हाय हाय हाय, मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं 2 कदम, क्या बचे पे मारे गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। और वो कहती है कि तेरी गली से जो यार फिरते हैं दर बदर खार फिरते हैं, और फिर के गली गली तबाह सबकी ठोकरें खाए क्यों, दिल को जो दे अकल खुदा फिर तेरी गली से जाएगी। गो जनाब कदम हुजूर दे ने ते कदमां च सिर रख के ते हुजूर दे बह गई है। हुण सुनो अगली गल सुनो, मेरे मुस्तफा ने गो नूं मुखातिब करके फरमाया या दब्बो, ए गो, या दब। अच्छा, हुजूर ने अरबी दे अंदर कलाम कीता, अरबी दे अंदर हुजूर ने सवाल कीता या दब्बो, ते गो ने जनाब जवाब इंग्लिश च दिता सी कि या फारसी च दिता सी? हाँ, गो ने जवाब भी अरबी दे अंदर दिता सी। ए लफ्ज ने हदीस दे अल्लाहु अकबर फअजाब बिलिसान अरबी मुबीन, गो भी अरबी जुबान के अंदर मुस्तफा दे नाल कलाम कर लगी। यारा सवाल है कि गो ने तो किसी मदरसे के अंदर पढ़िया भी नहीं सी, गो ने तो सरफो ना भी नहीं सी पढ़ी, गो ने तो नाहमीर भी नहीं सी पढ़ी, किबला गो ने तो जनाब हिदायत ना भी नहीं सी पढ़ी, गो ने तो मुल्ला जामी भी नहीं सी पढ़ी, और गो ने तो कोई ऐसा सबक भी नहीं सी पढ़िया या उसूल दा होवे या फरूद दा होवे। गो ने तो ना फसाहत पढ़ी सी, ना बलागत पढ़ी थी, ना खुतबी पढ़ी सी, ना तौजी तलवी पढ़ी सी, कोई किताब उसूल भी पढ़ी नहीं सी, ना ग्रामर पढ़ी सी। लेकिन जो गो ने अरबी अच कलाम कीता, एडी सोहनी अरबी बोली, सारे अरब के लुगतदान दंग रह गए, हाथ मलदे रह गए। और वाह गो कमाल कर छड़ियाई। गो कहनी है वे कमाल मैं नहीं कीता, कमाल आपू नहीं हुंदा, वे कमाल होता है, वे कमाल मेरा नहीं, ये कमाल मुस्तफा दा है। मुस्तफा जिधर नजर करते ने अल्लाह नजर दी बरकत दे नाल हर शै नूं पाक कमाल बना छड़दा है। अल्लाह अकबर। गो कहंदी कमाल मेरा नहीं, कमाल आपू नहीं हुंदा, कमाल साईयां दे नाल हुंदा है। फरमाया कि मेरा कमाल नहीं, कमाल मुस्तफा दा है। मुस्तफा जिधर नजर फरमांदे ने अल्लाह हर शै नूं पाक कमाल बना देता है। और सुनो जनाब, या दब्बो, हुजूर ने सवाल किया या दब्बो, ए गो, फअजाब बिलिसान अरबी मुबीन यस्माउल कलाम जमीआ। जमीआ का मतलब है सारी कौम सुन रही थी। हुजूर पूछ रहे थे, गो बता रही थी। हजरत फरूक आजम फरमांदे ने असी सारे चुप करके थे उस गो का कलाम सुनने से पे। हुजूर ने पहला सवाल उस गो को जड़ा किया, सुनो। हुजूर ने फरमाया या दब्बो, हुण सुनो। ते गो ने की जवाब दिता, या दब्बो। गो ने कहा लब्बैक। अच्छा रुको रुको, ए जनाब हदीस च लफ्ज ना होए, मैं जिम्मेदार हूं। हुजूर ने फरमाया या दब्बो, ते गो ने की किया सी? उच्ची बोलो, गो ने की किया सी? हुजूर ने फरमाया या दब्बो, ते गो ने की आख्या? इंज नहीं, पीछे वाले भी बोलो, गो ने की आख्या? और सुनो, जो महफिल तो बाहर जाओ ते जाके लोग ही पूछन की सुन के आए हो, ते फिर क्या जे और लोगो और गो मेरे मुस्तफा दिया शाना बयान कर दी रही। मेरे मुस्तफा ने पूछा या दब्बो, ते गो ने किया क्या? या दब्बो। हुजूर ने फरमाया ए गो,
گو نے آگے سے جواب دیا لبیک وسعدیک، لبیک وسعدیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، آپ مجھے حکم تو ارشاد فرمائے۔ اور سنو حضور نے پہلا سوال جڑا کیتا ہے جناب، پہلا سوال حضور نے فرمایا من تعبد، بتا تیرا عقیدہ توحید کیا ہے۔ حضور نے پہلا سوال عقیدے دا کیتا ہے، من تعبد، بتا کس کی عبادت کرتی ہے، تیرا عقیدہ توحید کیا ہے۔ اے جناب جواب سنو تھے، جناب سن کے تھے عقل پھٹ جاتی ہے۔ جڑا اس کو نے عربی دے اندر کلام کیتا ہے، ایڈی سونی عربی بولی ہے، سارے لغت دے عرب دان جننے بھی سن، سارے لغت دے جننے بھی ماہرین سن ہاتھ مل دے رہ گئے کہ یار گو نے تے کمال کر چھڑے آئے۔ حضور نے فرمایا من تعبدو، بتائے گو تو کدی عبادت کرنی ہے۔ گو نے جواب دیتا قال الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبلہ وفی الجنت رحمتہ وفی الجہنم عذابہ۔ اب ذرا اس کو وزن کو قرآن کے اندر ہے نا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا۔ اب ذرا اس کی طرف آئیے، کون نے کہا قال الذی فی السماء عرشہ، قال الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبلہ، آگے فرمائے وفی الجنت رحمتہ وفی العذاب جہنم ہو۔ اے وزن چیک کرو، جس بندے نے قرآن نہیں نہ پڑھیا اے جدو کلام سنتا ہے نا تے سن کے کہندا یار انج لگدا ہے جویں بندہ قرآن پہ پڑھدا ہے۔ ایڈی فصیح تھی، ایڈی بلیغ، ایڈی سونی عربی بولی جناب، بڑے بڑے لغت دے ماہرین ہاتھ ملتے رہ گئے یار گو نے تے کمال کر چھڑے ہے۔ گو نے حضور نے پوچھا من تعبد، بتا تیرا عقیدہ توحید کیا ہے، تو کس کی عبادت کرتی ہے۔ گو نے جواب دیتا یا رسول اللہ قال الذی فی السماء عرشہ، میں اودی عبادت کرنی ہاں جدا عرش آسمانہ ہوتے ہوئے، یا اللہ یا رسول اللہ میں اودی عبادت کرنی ہاں جدی حکومت زمینہ دے ہوتے ہوئے، یا رسول اللہ میں اودی عبادت کرنی ہاں کہ جدے راستے سمندرہ دے اندر نے، یا رسول اللہ میں اودی عبادت کرنی ہاں جدا عذاب جہنم دے اندر ہے، میں اودی عبادت کرنی ہاں کہ جدی رحمت جنت دے اندر ہے۔ آج تے ویسے بھی جنت دے دروازے کھلے ہوئے نے، آج بڑی بختہ والی رات ہے، آج تے ویسے بھی جنت دے دروازے کھلے نے۔ گو زبان آج پکار کے کہندے یا رسول اللہ میں اس رب دی عبادت کرنی ہاں کہ جس رب نے جنت دے اندر اپنی رحمت کو رکھیا ہے۔ آگے سنو جناب، حضور نے دوسرا سوال کیتا، سنو توجہ فرماؤ، اے گو دا کمال ہے۔ حضور نے فرمایا قال من آنا، بتاؤ ہمارے بارے تمہارا کیا خیال ہے۔ پھر سنو حضور نے پہلا سوال کیتا سی عقیدے دا، من تعبد، عقیدہ توحید بتاؤ۔ دوسرا سوال تھا من آنا، فرمایا عقیدہ رسالت بیان کرو۔ اس کو سمجھ آئی ہے؟ وہ بولے سبحان اللہ۔ یار تسی بیٹھے ہو کہ نہیں؟ آواز نہ بولو سبحان اللہ، توجہ نہ سنو۔ حضور نے ارشاد فرمایا من آنا، ایدہ دوسرا ترجمہ پتہ کی بندہ ہے، ایدہ دوسرا ترجمہ ہے بندہ ہے۔ حضور نے فرمایا اے گو تو اللہ کی حمد تو بیان کر چکی ہے، اب ذرا مجھے نعت بھی پڑھ کر سنا۔ قال من آنا، بتاؤ میرے بارے تمہارا کیا خیال ہے۔ اے جناب سنو، اے سنو، خدا دی قسم ہے، اے ذرا جملے سنو، ایتھے عقل پھٹ جانا۔ حضور نے فرمایا من آنا، اے گو بتا میں کون ہوں۔ ان گو زبان حال چ بول کے کہہ دیئے انت رسول رب العالمین، یا رسول اللہ تسی جگ دے بھی رسول ہوتے، رب دے بھی رسول ہو۔ انت رسول رب العالمین، اگلا جڑا جملہ کیا ہے دوسرا جملہ، پہلا جملہ سی انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین۔ قال من انا، فرمایا میں کون ہوں مجھے بتاؤ۔ انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین، حضور آپ جگ کے بھی رسول ہیں، رب کے بھی رسول ہیں۔ حضور آپ کو اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، اور جس کا یہ عقیدہ ہے بولے تاجدار ختم نبوت۔ اچھا سنو، اے دو جملے، اس تو بعد تیسرا جملہ اس گو نے کہنا کیا ہے۔ اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ گو کو بھی پتا تھا کہ خالی حضور کو رسول ماننے سے بندہ مومن نہیں ہوتا ہے،
اور بندہ مومن تب ہی ہوتا ہے جب حضور کو خاتم النبیین مانا جاتا ہے۔ اچھا اے گو نے جو کلام کیتا ہے تے کلام کرن تو بعد پھر گو نے فتویٰ بھی دیتا ہے۔ گو کسی مدرسے ہونے سی پڑھی ہے، مصطفیٰ دی نگاہ دا کمال سی۔ گو نے کہ فتویٰ دیتا پہلے کیا انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آگے فتویٰ سنو گو دا، قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، یا رسول اللہ جس نے آپ کو مان لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے آپ کو رسول مان لیا، جس نے آپ کو خاتم النبیین مان لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ جس نے آپ کو جھٹلا دیا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہو جائے گا، آخرت میں بھی ذلیل ہو جائے گا۔ عقیدہ ختم نبوت تے سب تو پہلے جس صحابی نے حضور دی ختم نبوت تے پہرا دیندے ہویا اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا ہے، اس صحابی دا نام ہے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑا ایمان فروز واقعہ حضرت حبیب بن زید دا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت دے اندر 30 کذاب ایسے ہوں گے جڑا کہ نبوت دا دعویٰ کریں گے، ہر شخص سے کہے گا کہ میں نبی ہوں، فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ فرمایا نبیوں میں سے آخری نبی میں ہوں، امتوں میں سے آخری امت تم ہو، نہ میرے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے نہ تمہارے بعد کوئی امت۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرمایا جاؤ یمن کے اندر ایک کمینہ انہیں نبوت کا دعویٰ کیتا ہے، جا کے انہوں میرا خط پہنچا کے آؤ۔ حضرت حبیب بن زید کو حضور نے جب بھیجا، حبیب بن زید بھی جانتے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، مصطفیٰ بھی جانتے تھے میرے ساتھ کیا ہوگا، مگر حضرت حبیب بن زید نے یہ نہیں کیا یا رسول اللہ کہ 10 بندے سارے نال بھیجو، میں کلے نے جانا ہے اور مسلمہ کذاب دے دربار وچ جانا ہے اور مینوں قتل کر دے گا، شہید کر دے گا۔ اے بابا سانو دس گیا ہے۔ بابے نے کیا پترو او عشق کسی کو فتوے نہیں مانگدا، وہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر۔ حضرت حبیب بن زید کو بھی پتا تھا میرے ساتھ کیا ہوگا، توجہ، اور حضور کو بھی پتا تھا کہ میرے اس غلام کے ساتھ کیا ہونا ہے، لیکن حضرت حبیب بن زید نے یہ نہیں کیا یا رسول اللہ کو 4 بندے نال کال دیو، کیوں نہیں کیا؟ اے بابے نے سانو بڑی سونی گل سمجھائی ہے۔ بابا کہندا سی پترو اور عشق کسے کو فتوے نہیں پوچھدا، عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ عشق کا فیصلہ تھا۔ حبیب بن زید چلے گئے، مسلمہ کذاب کے دربار میں جب پہنچے، مسلمہ نے جب خط پڑھا تو خط پڑھ کے اس کی ٹانگیں کانپنے لگی، تو پھر اس نے حبیب بن زید کو قید کے اندر ڈال دیا، سزائیں دلوانا شروع کر دی، کوڑے مروائے، اور کچھ دنوں کے بعد حضرت حبیب بن زید کو بلایا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ حبیب بن زید جو ہے میری نبوت کا اقرار کر جائے گا اور مصطفیٰ کی نبوت کا انکار کر جائے گا، لیکن سنو توجہ فرماؤ، حضرت حبیب بن زید کو جب بلایا گیا، مسلمہ کذاب کا دربار لگا ہوا ہے، ہر طرف لوگ ہی لوگ کھڑے ہیں، وہاں ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ مسلمہ کذاب جب حضرت حبیب بن زید حضرت حبیب بن زید مسلمہ کذاب دے دربارے چاہے تو سنو مسلمہ کذاب نے جڑی پہلی گل کی تھی، سنو مسلمہ کذاب نے پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ، دس کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا نعم اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ نے سینہ چوڑا کر کے فرمایا ہائے میں گواہی دینا محمد اللہ دے آخری رسول ہیں۔ تو جو انہیں پھر پوچھا اتشہد انی رسول اللہ، بتا کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اب یہ جو صحابی رسول نے جملے کہے ہیں، اب سنو یار عقل پھٹ جاتی ہے، خدا کی قسم ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب سب کی سنو، لیکن یہ سنو صحابہ نے جو ہمیں معیار دیا ہے، آج لوگ کہتے ہیں قادیانیوں کی بھی سنو، اور جب صحابی رسول نے نہیں سنی ہے تو ہم کیسے سن سکتے ہیں؟ اس نے کہا اتشہد انی رسول اللہ، اور بتا کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا انا اصم لا اسمع، فرمایا میں بہرا ہوں، میں گونگا ہوں۔ اوے ذلیلا وہ کیا بکواس کرتا ہے، تیری بکواس سمجھ میں نہیں آ رہی، کیا بھونک رہا ہے، مجھے تیری آواز ہی نہیں سنائی دے رہی۔
फरमाया मुझे तेरी बकबकार समझ में नहीं आ रही, तू क्या कह रहा है। उसने फिर पूछा अतशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्या तू गवाही देता है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। आपने फरमाया नाम अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हाँ मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल है। उसने फिर पूछा अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तू गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। आपने फरमाया अना असम्मुन ला अस्माउ, और मैं गूंगा हूं, मुझे तेरी बात सुनाई नहीं देती, तू क्या बकवास करता है। उन्हें क्या तू अजीब गूंगा है, जो हुजूर की गल आंदी है ते सीना चौड़ा करके कहना हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी ने, ते जो मेरी गल आनी है ते कहना कि मेरे कान कम नहीं कर दे। उन्हें दलाल ने हुक्म दिता कि जाओ टोका लेके आओ। जनाब दलाल टोका लेके आ गया। उन्हें हुक्म दिता कि आप दे तो हाथ कट दिता जाए। हजरत हबीब बिन ज़ियादा जनाब है तो हाथ कट दिता गया। ए जनाब मेन रंग गए थे, हाथ दी मेन रंग गए, आप दा खून बह रहा सी, खून के फवारे जारी सन। उन्हें फिर पूछा अतशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, बताओ क्या तू गवाही देता है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। काल नअम अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, फरमाया हाँ मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। चारों तरफ से घेर रखा है कांटों ने एक फूल, चारों तरफ काफिर ही काफिर थे, कोई भी वहां पर मुसलमान नहीं था। चारों तरफ से घेर रखा है कांटों ने एक फूल। अजब मिजाज है कि वो फिर भी मुस्कुरा रहा है। अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, बता तू गवाही देता है मैं अल्लाह का रसूल हूँ। आपने फरमाया अना असम्मुन ला अस्माउ, फरमाया मुझे तेरी बकवास समझ में नहीं आती, क्या बकवास करता है। उन्हें क्या जनाब टोका मार के दूजा हाथ भी ला दे। आपका दूसरा हाथ भी काट दिया गया, दोनों हाथ काट दी गई। वो पूछता रहा, हर बार हजरत हबीब बिन ज़ियाद कहते रहे मैं गवाही दूं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, हत्ता कि फक़तअ हुज़वन हुज़वन, उन्हें हजरत हबीब बिन ज़ियाद एक एक करके सारा हुज़्व कट देता। ए दोनों बाजू जनाब इत्थे तिकर कट देते, फिर उन्हें आप दे पैर भी कट देते। ए जनाब इत्थों तिकर आप दी दोनों जड़ियां लत्तां सन भी कट दित्तियां। इत्थों तक ए खाली धड़ रह गया। एक रिवायत के अंदर आंदा है कि उन्हें आप दी जुबान भी कट दी सी। हाँ जी, मुसलमा कज़ाब ने एक रिवायत में खुद पढ़िया है, उन्हें जुबान भी कट दी सी। तो जो जुबान कटी ना, तो जुबान कटन तो बाद उन्हें फिर पूछा अतशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, दस तू गवाही देना मोहम्मद अल्लाह के रसूल ने। हजरत हबीब बिन ज़ैद ने सिर को हिला के जवाब दिता, पूरी कायनात हिल गई, अर्श इलाही भी हिल गया। फरमाया हाय मैं गवाही देना मोहम्मद अल्लाह के रसूल। काता हुज़वन हुज़वन, सारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देते। आप तो जनाब धड़ बाकी रह गया सी। उस तो बाद उन्हें फिर पूछा अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, ए बता क्या तू ये गवाही देता है मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अना असम्मुन ला अस्माउ, फरमाया मुझे तेरी बकवास समझ में नहीं आती, क्या बकवास करता है। उसने कहा कड़ाव ले आओ, जला दो, पानी जलाओ, तेल जलाओ। तेल जला दिया गया। कड़ाव के अंदर जब तेल उबाले मारने लगा, ये होता है, ये इकबाल कहता है, और इकबाल कहता है ये जबरो कहर नहीं है, ये इश्को मस्ती है। ये जबरो कहर नहीं है, ये इश्को मस्ती है। ये जबरो कहर नहीं है, ये इश्को मस्ती है कि जबरो कहर से मुमकिन नहीं है जहां। ये जबरोकार है, ये जबरोकार नहीं है, ये इश्को मस्ती है कि जबरोकार से मुमकिन नहीं है जहां बानी। बाबा दस गया पुत्रो, वो इश्क से कलो फतवे नहीं पूछता, वो इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दलेर होता। जनाब कला धड़ रह गया, आखिरी गल है, उस तो बाद मैं छड़ना पे जाए। आखिरी धड़ रह गया। उधर कड़ो जनाब उबलदा पिया, तेल चलदा पिया। उन्हें हजरत हबीब बिन ज़ैद को पकड़ के तो उस कड़ो के अंदर सुट दिता। जो कड़ो के अंदर सुटिया, उन्हें फिर पूछा दसो अतशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हजरत हबीब बिन ज़ैद ने फरमाया ताजदार खत्मे नबुव्वत। हजरत हबीब बिन ज़ैद ने की फरमाया ताजदार खत्मे नबुव्वत। तीन बारी ताजदार खत्मे नबुव्वत, ताजदार खत्मे नबुव्वत, ताजदार खत्मे नबुव्वत। अल्लाह ताला दी बारगाह च दुआ है कि अल्लाह ताला इस हाज़रीन को अपनी पाक बारगाह च कबूल व मंजूर फरमाए, और अल्लाह ताला सानू सब नू दीन दे उत्ते सही माने अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।